بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ البینہ تک جا پہنچے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشنز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہے ہیں اور آپ لوگ ان کو سیکھ بھی رہے ہیں، ان میں سے لیسنز لرن بھی کر رہے ہیں اور ان کو اپنی لائف میں اپلائی بھی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ ابھی تک ہمارا وہ جو کانٹریکٹ تھا، ہمارا جو وعدہ تھا، وہ آپ بھولے نہیں ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ جو آخری جز ہے اس کو میمورائز کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ رمضان کے اندر بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، لیکن بہرحال اپنی ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہیں مستقل طور پر، اور جہاں تک ہو سکے چلیں، اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ میں 30 پارہ پورا اس دفعہ میمورائز نہیں ہو پایا، جہاں تک بھی ہوا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اس کو کوشش کریں کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ انکلوڈ کریں تاکہ آپ اس کو بھولیں نہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو جب ہم اس سورہ کی بات کرتے ہیں، سورہ البینہ کی، تو یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے بارے میں علماء کے بیچ میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بہرحال اس میں کچھ آیات جو ہیں، جو چونکہ یہاں پہ اہل الکتاب کا ذکر ہوا، اس کے اعتبار سے بعض علماء نے اس کو مدنی کہا، بعض نے کہا کہ اگر یہ مکی ہے تو پھر یہ لیٹ مکن پیریڈ کی سورہ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس سورہ کے اندر جو تھیم ہے، وہ ایک طرف تو اس کی تھیم کو سمجھنا ایک بڑا کمپلیکیٹڈ کام بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بڑی امیزنگ بات ہے کہ جو میسج اس سورہ کا ہے وہ بہت ہی سمپل بھی ہے، کہ پورے دین کا آپ سمجھ لیں کہ جو ایک سمری ہے نا، وہ سمری بھی اس سورہ کے اندر پیش کر دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ جب ان آیات پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو 3 چیزیں جو اس سورہ میں ڈسکس ہوئی ہیں پرائمریلی، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی کیا پوزیشن تھی with regards to the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تاثر رکھتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص کا ہونا، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا، یہ کتنا ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں بات ان کی گئی جو لوگ کامیاب ہوں گے اور ان کی جو کہ ناکام ہوں گے، ان دونوں کا بھی مقابلہ کیا گیا آپس میں۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جب تک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین کہتے ہیں جب تک یعنی وہ علیحدہ ہو گئے کس چیز سے، یا وہ سیپریٹ کر گئے، یا وہ باز آ گئے، باز نہیں، حتی تأتیہم البینہ، یعنی یہ جو لوگ تھے مشرکین اور اہل کتاب جو ہیں، یہ اپنے کفر سے، اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے جب تک کہ البینہ نہیں آ گیا۔ البینہ کیا ہے، جو کہ سورہ کا نام بھی ہے۔ البینہ کا ہم لوز ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ واضح دلیل ہونا، یا کلیئر پروف جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مشرکین اور اہل کتاب تھے، یہ اپنی حرکتوں سے باز تب تک نہیں آئے، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنی نافرمانیوں سے تب تک باز نہیں آئے جب تک واضح دلیل نہیں آ گئی۔ واضح دلیل کیا ہے وہ آگے جا کے ہم بتائیں گے، کہ یعنی اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے اس کو واضح دلیل کہا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ مشرکین کی بات کی جائے یا اہل کتاب کی، دونوں جو تھے وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس دین کے میسج کو جھٹلا رہے تھے۔ اور ابھی یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے، اس ٹائم تک پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کر دیا۔ یعنی حالانکہ کفر ہم سمجھتے ہیں کہ انسان پورا کا پورا قرآن آئے گا تو اس کا کفر کرے گا، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے کفر کر دیا ہوا ہے، کہ انہوں نے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے پاس جب واضح دلیل آئی، اور سیدہ صفیہ جو ہیں رضی اللہ عنہا، جو ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، وہ پہلے جوئش ہوا کرتی تھیں، ان کے جو والد تھے وہ بڑے جوئش لیڈر ہوتے تھے یہودیوں کے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور میرے چچا جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے گئے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ واقعی میں یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں۔ اور جب واپس آئے تو انہوں نے، اب میں اس کی سمری بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جب واپس آئے تو انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ اللہ کا نبی تھا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر خدا کی قسم ہم اس کی مخالفت ہی کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے میں سے پیدا کیوں نہیں ہوا۔ یعنی اصل میں جو یہودیوں کا مدینہ میں سیٹل ہونا جو تھا وہ ہوا اس لیے تھا کہ ان کو پتا تھا، ان کی بکس میں یہ تھا کہ جو نبی آئے گا، اگلا نبی جو آ رہا ہے وہ مدینہ سے آئے گا، اور اسی لیے یہودی جو ہے وہ جروسلم چھوڑ کے مدینہ میں آ کے سیٹل ہو گئے کہ اگر نبی نے مدینہ سے آنا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری اولاد میں سے پیدا ہو جائے۔ تو کتنے بڑے شرف کی بات ہوگی کہ ہماری اولاد میں سے ایک اللہ کا نبی پیدا ہو گیا جو کہ آخری نبی تھا۔
اور دوسری طرف مشرکین جو تھے ان کو بھی یہی ٹینشن تھی کہ یہ کتاب جو ہے، یہ نوبل کتاب جو ہے، کیونکہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ اصل میں یہ کتاب حق ہے لیکن تکذیب کرتا تھا، جھٹلا دیتا تھا، تو ان کو یہ ٹینشن تھی کہ یہ ہمارے میں کیوں نہیں کتاب نازل ہوئی. کتاب کے اوپر شک نہیں تھا، کتاب ان کو پتا تھا یہ بہت بڑا معجزہ، ھذا شیء عجیب، کہتے تھے کہ بڑی عجیب چیز ہے، لیکن ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہماری پریسٹیج ویلیو بڑھ جاتی. سو دونوں نے جھٹلایا، لیکن جھٹلانے کی وجہ جو ہے وہ بالکل فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو گروپس کا ذکر کر رہے ہیں، مشرکین اور اہل کتاب، اور پھر ساتھ کہا منفقین. یہ منفقین جو کہ ڈسکنیکٹ ہونے والے یا باز نہ آتے جب تک کہ البینہ نہیں آیا. تو یہ اپنے کفر سے اور اپنے شرک سے اور اپنی نافرمانیوں سے باز آنے کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور دیگر انبیاء سے البینہ مانگا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے بھائی ہمیں کوئی واضح دلیل لا کے دو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مان لیں تو کوئی پروف دکھاؤ. جیسے کہ صالح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اونٹنی دکھاؤ، پتھر کو اونٹنی بناؤ. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، وہ ہم نے پڑھا تھا ابھی کچھ صورتوں پہلے. تو انہوں نے یہ دلیل مانگی. پھر اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے، جتنے بھی انبیاء آتے رہے ان کے لوگ جو تھے نا وہ کہتے تھے ہمیں واضح دلیل دو گے تو مانیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلیل دی گئی وہ اصل میں قرآن مجید تھی. تو آگے اس کے بارے میں آئے گا. تو وہ دلیل آنے کے بعد بھی یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ دلیل آ جاتی تو ان میں سے اکثر نے اسلام قبول بھی کیا. بہت سارے ہمارے جو فار ایگزامپل اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں تو صحابہ جو ہیں یہ وہی لوگ تھے جو کہ انہی کے ارد گرد تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے نبی کی میسج کے اوپر لبیک کہا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ وہ دین میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، ہم سبمٹ کرتے ہیں اس کے آگے. لیکن کئی ایسے ہیں جو پروف آنے کے باوجود اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور وہاں سے ہلے نہیں. تو اب یہ البینہ کیا ہے؟ یہ ایسا پروف ہے کہ جس کے ساتھ آرگیو نہیں کیا جا سکتا. البینہ کو اگر ہم بیان کریں تو وہ ایسا پروف ہوتا ہے کہ جس کے خلاف پھر آپ آرگیو نہیں کر سکتے. اب آپ اتنی واضح دلیل ہے، اتنی واضح ہے کہ اس کے خلاف کرنا تو مطلب منہ پہ مکرنے والی بات ہے نا. اس کو میں کنٹمپریری ٹرمز میں یوں کہوں گا کہ ایک بندہ ہے، آپ کا ایک سٹور ہے، فار ایگزامپل آپ کا ایک بزنس ہے، اور اس سٹور میں آپ کو لگا کہ کسی بندے نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز چوری ہوئی ہے. آپ نے اس سے پوچھا، وہ انکار کر رہا ہے میں نے چوری نہیں کی. آپ نے کہا اچھا رکو، میرے پاس سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے نا وہ 5 جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج نکالی، 5 کیمراز میں نظر آ رہا ہے اس نے چوری کر کے چیز جیب میں ڈالی ہے. اس کو اب وہ کوئی بھی بندہ ریفیوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو واضح دلیل ہو گئی. یعنی irrefutable ایویڈنس ہے، یہ irrefutable ہے کہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، ہر اینگل سے نظر آ رہا ہے کہ تم نے چوری کی ہے، اور پھر بھی تم مکر رہے ہو. تو یہ جو مطلب یہ بھی مثال میں بتا رہا ہوں کم ہے، یہ بھی مثال کم ہے. البینہ جو ہے نا اتنی واضح ہے کہ صبح صادق کی طرح روشن دلیل. اور کیا مشرکین کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق لے کر آئے؟ کیا جو آپ کے اہل کتاب تھے مدینہ میں جب جا کے ملے ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کی کتابوں میں نبی کا ذکر موجود نہیں تھا؟ کیا سلمان الفارسی جب آل دا وے پرشیا سے آئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں آئیڈینٹیفائی کی؟ انہوں نے کہا ہمارے اسکرپچرز میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پیچھے ایک برتھ مارک ہوگا، آپ کو اگر کوئی بندہ صدقہ دے گا آپ نہیں لیں گے، آپ کو جو ہے وہ گفٹ دیا جائے گا آپ لے لیں گے. یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں. یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ یثرب کے علاقے میں، یہ جو علاقہ ہے سینڈ ڈیونز والا جہاں پہ کھجور کے درخت پائے جاتے ہیں، یہاں ملیں گے. یہ ساری باتیں ان کو پتہ تھیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اپنے بچے کو جو انسان پہچانتا ہی ہے نا، تو اس سے زیادہ یہ پہچانتے ہیں کہ آپ حق لے کے آئے ہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن ان کے اندر کا ایک مسئلہ ہے کہ جو ان کو کفر کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، کفر کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. دیکھیے اپنے بچے کو کون نہیں پہچانتا. آپ امیجن کریں ایک سکول ہے، ٹھیک ہے، سکول کے باہر چھٹی ہوئی ہے، اب ماں باپ بچوں کو پک کرنے کے لیے آئے، بچے جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. اب کوئی ماں باپ میں سے لیٹس سپوز ایک ماں ہے، کیا وہ ہر بچے کو چیک کرتی ہے اوے یہ تو میرا بیٹا نہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ دکھاؤ، نہیں یہ بھی نہیں ہے، تم اپنا منہ دکھاؤ بیٹا، نہیں تم بھی نہیں ہو، تم نہیں تم بھی نہیں ہو. ماں گیٹ سے نکلتے بچے کو پہچانتی یہ میرا بچہ آ رہا ہے. 100 میٹر کے فاصلے پہ کھڑی ہو کے رکھے گی ہٹو وہ میرا بچہ آ رہا ہے، سب کو چھوڑ دو، وہ نظر آ رہا ہے مجھے، واضح نظر آ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے، باقی سب نہیں ہے، باقی میں سے حالانکہ یونیفارم پہنا ہوا ہے ساروں نے.
سارے ایک یونیفارم میں, لیکن ماں کو پتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, وہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ اچھی طرح پہچانتے ہیں, لیکن ان کے اندر کے کچھ مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ بات کو مانتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب ذکر کیا نا منفکین حتی تأتیہم البینہ, یعنی یہ اس چیز سے علیحدہ تب تک نہیں ہوئے, ایک پینفل طریقے سے علیحدہ ہونا, یعنی کہ جب انسان اپنے پرانے طریقوں کو چھوڑتا ہے نا, اپنے پرانے طریقوں کو چھوڑ کے دین کی طرف آتا ہے, سیدھے رستے پہ آتا ہے, تو وہ ایک آسان پروسیس نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, جس کو ہم لوگ گروپ سائیکالوجی کہتے ہیں. یہ اس پہ بڑی اسٹڈی ہوئی ہے بہرحال, کہ گروپ سائیکالوجی کے اندر جس کو مارکیٹنگ کمپنیز یوز کرتی ہیں, آپ کے خلاف استعمال کرتی ہیں, گروپ سائیکالوجی سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بیکاز گروپ سائیکالوجی کے اندر آپ کی جو کریٹیکل تھنکنگ اور انالیسس کی ابیلٹی ہے نا, وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اس کے بارے میں فرائڈ بھی بہت لکھ چکا ہے. فرائڈ کا جو نیفیو تھا ایڈورڈ برنیز, وہ بھی اس کے بارے میں بہت لکھ چکا ہے کہ گروپ سائیکالوجی, گروپ تھنک کیا ہوتی ہے, ہرڈ مینٹالٹی کیا ہوتی ہے, کہ جب لوگ ایک گروپ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی نا ریشنل فیکلٹیز بھی بند کر دیتے ہیں, اور پھر بس ان کو بھی نہیں پتا وہ کیوں اس گروپ کو فالو کر رہے ہیں. یعنی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں آئیڈیا ہوتا کہ میں گروپ کیوں فالو کر رہا ہوں, آپ کو واضح دلیل مل رہی ہے لیکن آپ کہتے ہو نہیں میں گروپ کے ساتھ ہی. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. اسی لیے ہمیں اسلام میں نا بار بار یہ کہا گیا کہ اپنی صحبت کو اچھا کریں. تو یہاں پہ جو کہا گیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, تو مطلب پتہ یہ چلا کہ جوز اور کرسچنز بھی کفر کر رہے تھے. آج کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ نہیں اصل میں نا جو جوز اور کرسچنز ہیں یہ کافر نہیں ہیں, یہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب تو ہیں وہ, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم یکن الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا. کس نے؟ اہل الکتاب والمشرکین, اہل کتاب نے اور مشرکین نے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کو اہل کتاب کے ان کو کافر نہ, اللہ تعالیٰ خود کافر کہہ رہا ہے. تو آپ کی بات مانو یا اللہ کی بات مانو قرآن مجید میں؟ تو یہ جو یہودی تھے یہ تو عربوں کو بلکہ چیلنج کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا نبی جو ہے نا وہ ادھر آئے گا مدینہ میں, اور جب ہمارا نبی آئے گا ہم تمہیں پکڑ کے ماریں گے, وہ تمہارے خلاف جہاد کرے گا. یعنی ان کو یہ باتیں پتہ تھیں. تو یہ تعداد میں کم تھے, ویکر بھی تھے. عرب جو تھے وہ بڑے جنگجو تھے. تو یہ جوز مدینہ میں بیٹھے نبوت سے پہلے یہ دعوے کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا, ٹھہر جو ہمارا نبی آنے والا ہے, بس ابھی اس کی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں, وہ بس ابھی کچھ ہی سالوں میں آتا ہوگا, اور جب وہ آئے گا نا تو پھر وہ تم لوگوں کو صحیح جیسے کہتے ہیں نا پھینٹی لگائے گا, کیونکہ وہ حق لے کر آئے گا, بینہ لے کر آئے گا, پھر تمہیں بتائے گا وہ. تو جب نبی آ گئے یہی یہودی مکر گئے, ماننے سے مکر گئے, انہوں نے انکار کر دیا. تو کیوں کیا؟ بیکاز آف ایروگنس, ان کے اندر تکبر تھا. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل میں انسان جو ہے نا وہ کفر کی طرف کیوں جاتا ہے. اور یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, یہ اصل میں بات ہے کہ البینہ کیا ہے. البینہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. البینہ واضح دلیل. کیا صرف قرآن مجید ہے کہ یہ قرآن ہے یہ واضح دلیل ہے؟ نہیں, نہیں, صرف قرآن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, اللہ کا رسول ہے جو تمہارے اوپر صحف مطہرہ, یہ پاکیزہ اسکرپچرز جو ہے نا اس سے تمہیں پڑھ کے سناتا ہے, اس کی تلاوت کرتا ہے. یتلو صحفا مطہرہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ حتی تأتیہم البینہ, جب تک کہ بینہ نہیں آگے. بینہ کیا ہے؟ آگے فرمایا رسول من اللہ, ایک رسول ہے اللہ کی طرف سے, یتلو صحفا مطہرہ, جو تمہیں ریسائٹ کر کے سناتا ہے, صحفا مطہرہ, جو پاکیزہ صحیفے جو ہے تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہے, اللہ کا کلام سناتا ہے تمہیں. یہ دلیل ہے. اب یہ جو ہے نا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف نبی کو مان لو کہ نبی ہیں. جوز اور کرسچن سے اور مشرکین سے بھی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ صرف نبی کو مان لو کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ تمہارا نبی جو تھا وہ سچا نبی تھا, بس ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ. نہیں, تم نے ماننا بھی ہے اور اس کو فالو بھی کرنا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, کیا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ فاتبعونی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کے نقش قدم پر چلو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہم سب پہ لازم ہے. یہ نہیں کہ جس کی مرضی کر لے جس کی مرضی نہ کرے. نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ اپنے طریقے سے یا نبی کے طریقے سے؟ زکوٰۃ کے مسائل آپ خود ہی سولو کریں گے یا نبی کا طریقہ فالو کریں گے؟ حج اور عمرہ کیسے کریں گے؟ آپ خود سے جو آپ کو دل میں آ رہا ہے اس طرح کریں گے یا نبی کا طریقہ کریں گے؟ جو بھی ذکر اذکار ہمیں چیزیں سکھائی گئی ہیں, عبادات سکھائی گئی ہیں, نفل نمازیں سکھائی گئی ہیں, اپنی طرف سے کریں گے یا نبی کو فالو کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو ہمارے لیے جو ہے نا نبی کی اتباع لازم ہے.
یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہے وہ کر لے، جس کی مرضی ہے اپنی طرف سے کر لے، ایسا نہیں ہے. یہ آیت جو ہے نا یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے خلاف جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلیل جو ہے نا واضح دلیل ہے ہی یہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. آپ قرآن مجید سے نبی کو علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. پہلے رسول کا نام لیا، یعنی کوئی کسی کو شک ہوتا نا تب پہلے نام رسول کا لیا صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول من اللہ، بینہ کیا ہے، واضح دلیل کیا ہے، وہ رسول ہے جو صحیفے پڑھا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے یعنی بینہ کیا ہے، صحفا مطہرہ، یعنی سمپلی یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ بس پاکیزہ صحیفے ہیں. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، صرف پاکیزہ صحیفے جو ہے نا کوئی بندہ بھی مس انٹرپریٹ کر سکتا ہے. کوئی بھی لا جو ہے وہ اٹ از بیسڈ اپون انٹرپریٹیشن. یس، کوئی بھی لا ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ایک صحیفے آپ کے پاس آ گئے، آپ کو پتہ ہے دین اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن سے. ایک مجھے فرقہ بتا دیں پورے دین اسلام میں، بڑے بڑے گمراہ فرقے بھی ہیں، لیفٹ رائٹ گئے ہوئے ہیں، بڑے عجیب و غریب، آپ نے ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے، عجیب مطلب کوئی چرسی بھنگی قسم کا بھی پیر بنا ہوا ہے، ناچ رہا ہے، لوگوں کو نچا رہا ہے، عجیب مطلب آپ کہتے ہو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس قسم کا اسلام فالو ہو رہا ہے. بڑے بڑے مس گائیڈڈ فرقے آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے مس گائیڈڈ آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو سارے کے سارے اپنی دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ قرآن سے لے رہے ہیں کہ جی اللہ نے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے. اچھا ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نبی کو ساتھ نہیں لے رہے. وہ ان سے پوچھو کیا یہ جو تم حرکت کر رہے ہو کیا یہ نبی نے کیا؟ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں کیا لیکن ہم خود کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے. بدعتیں کہتے ہیں انہی چیزوں کو نا جو دین میں نہیں ڈالی جا رہی ہیں. نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، تبع تابعین نے نہیں کی، آپ نے خود سے نئی سرے سے کوئی چیز ڈال دی دین میں اور اب آپ اس کو دین سمجھ رہے ہیں. تو جتنے بھی فرقے ہیں جو بھی سیدھے رستے سے سائیڈ لائن ہوئے ہیں وہ سارے دلیل کس کو بناتے ہیں؟ قرآن کو ہی. کوئی ان میں سے یہ نہیں کہتا قرآن جو نا ہم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو سارے ہی مانتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ بجائے کہ نبی کی انٹرپریٹیشن کو لینے کے وہ اپنی انٹرپریٹیشن خود کر رہے ہیں. اور یہی معاملہ منکرین حدیث کا ہے، یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو حدیث کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو خود انٹرپریٹ کر لیں گے، ہم اتنے ماشاءاللہ تبارک اللہ سمارٹ ہو گئے ہیں، ہم اتنے سوفسٹیکیٹڈ اور انٹیلیجنٹ ہیں کہ ہم خود سے انٹرپریٹیشن کر لیں گے کہ ہم نے کیسے ان آیات کو دیکھنا ہے. بھئی تمہیں کیسے پتا چلا ان کا اسباب و نزول کیا تھا؟ یہ آیات کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں؟ ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ آؤٹ؟ جب تک کہ تم حدیث کی طرف نہیں جاؤ گے کیسے پتا چلے گا کہ نبی کے ٹائم پر جب یہ آیات نازل ہوئی اس ٹائم پہ حالات و واقعات کیا تھے، کس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، نبی نے اس کا مفہوم کیا سمجھا، صحابہ نے اسے کیسے سمجھا؟ ہاؤ ول یو نو دیٹ؟ آپ سوچیں کتنا بڑا پنڈورا باکس آپ کھول رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہر بندہ اپنے سٹائل سے قرآن کی خود ہی انٹرپریٹیشن کر لے. اللہ نے یہیں پہ بتا دیا، واضح کر دیا کہ البینہ جو ہے، جو واضح دلیل اور پروف ہے وہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قرآن سے نہیں علیحدہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بار بار یہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال قبول فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ساری آیتیں قرآن میں سے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی قرآن مجید میں سورہ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبے کے یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. یہ ذکر جو نازل ہوا، یہ جو ذکر نازل ہوا ہے دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ذکر جو نازل ہوا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 113 میں ایک جگہ فرمایا یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے.
اب بتایا یہ نازل کیا ہوا تھا. سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے آپ پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے آپ پر دو چیزیں نازل کی ہیں. یہاں اس کو ذکر کہا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا, ہمیں اس کی حفاظت کریں گے. یہاں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, آپ پر نازل کیا الکتاب والحکمہ. الکتاب تو چلو قرآن مجید ہے, یہ حکمہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ حکمہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی یہ اجماع امت ہے اس بات پر کہ جو حکمت نازل ہوئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کے بارے میں دیگر دلائل دیے جا سکتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے جو کہ حدیث کو کرٹیسائز کرتا ہے نا کہ جی نہیں حدیث ایسے ہے ویسے ہے, یہ دیکھیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو ہے وہ ہوئی کمپائل ہوئی. وہ دیکھیں کوئی بندہ بھی اگر کسی فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ کسی ڈاکٹر کو کسی سرجن کو کرٹیسائز کر رہا ہے, اگر ایک لے پرسن ایک کارڈیولوجسٹ کو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ جی آپ نے جو سرجیکل پروسیجر کیا ہے نا اس سے مجھے اختلاف ہے, وہ سرجن کیا کہے گا اس کو؟ یہ لے پرسن ہے جس نے شاید زندگی میں کبھی ایک بایولوجی کی کتاب پڑھی ہوگی. وہ کہے گا بیٹا جاؤ بھاگو یہاں سے, ٹھیک ہے نا, میں کارڈیولوجسٹ ہوں پچھلے 40 سال سے, اٹھو نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. آپ مجھے بتا رہے ہو, مجھے میری فیلڈ سکھا رہے ہو تم, جس میں انسان کو اتنا ٹائم ایفرٹ انرجی لگتی ہے, مجھے تم بتا رہے ہو. تو ایک بندہ جو ایک لے پرسن ہے حدیث سائنسز پہ کرٹیسزم کر رہا ہے, جب تک آپ نے حدیث سائنسز پڑھی نہیں آپ کیسے کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں حدیث کی فارمز کیا ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ چین آف نیریٹس کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسماء و رجال کا علم کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو ٹرانسمیشن چین ہے یہ کس طرح اسٹیبلش ہوتی ہے, پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سا راوی صحیح ہے کون سا نہیں ہے, ایک حدیث کی سند کیسے جو نا ڈیفائن کی جاتی ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, یعنی کیسے پتہ چلتا ہے یہ چیزوں کا. تو جو بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو الف با نہیں پتا اس کا, وہ آگے کامنٹری کر رہا ہے نہیں میرے خیال سے حدیث جو ہے نا وہ یوں ہے. پہلے بھائی پڑھ تو لو نا, سبجیکٹ تو پڑھ لو پہلے, پھر اس کے بعد کرٹیسزم کرنا سمجھ میں بھی آئے گا کہ چلو ماشاءاللہ بندے نے پڑھا ہوا ہے اور اب کرٹیسزم کر رہا ہے. سو دا تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ اصل میں جو ہمارا دین ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا نام ہے. جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے قرآن کو ایکٹ کیا, ایکٹ کر کے دکھایا, اس پہ عمل کر کے دکھایا. جیسے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا, آپ نے فرمایا کان خلق القرآن, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پورا قرآن تھا. تو نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن تو نازل ہو گیا, اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں نا, ہمارے پاس جب تک اگزامپل نہ ہو ہم لوگ کام نہیں کرتے, ہمیں اگزامپل چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور ان کا ایکشن بالکل قرآن کی عکاسی کرتا تھا. تو پتہ چل گیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ صرف کوئی تھیوریٹیکل کتاب نہیں ہے, بلکہ اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن مل چکی ہے آپ کو کہ اس کو پریکٹیکلی کیسے فالو کرنا ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا الحمدللہ ہمیں واضح کرتی ہیں کہ ہمارا دین جو ہے نا کوئی بالکل ایسا دین نہیں ہے کہ جو جس سے کوئی والی وارث نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ بہت تھیوریٹیکل بھی بات کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے عظیم تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو وہ فالو کرتے تھے, قرآن پر عمل کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ چیز واضح کر کے بیان کر دی. یعنی قرآن کا میسج بھی ان تک آیا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح کر دی. اچھا, اسی طرح سے سورہ النحل کے اندر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, کہ ہم نے یہ آپ پر نازل کیا ذکر جو ہے اور فرمایا کہ تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کر کے بتا سکیں, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ اس کو واضح کر سکیں. یہ جو آیت ہے سورہ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں تو پھر قرآن کو ایکسپلین کون کرے گا؟ کوئی بھی بندہ آ کے ایکسپلین کرنا شروع کرتا ہے کہ جی یہ ہے یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پر نازل اس لیے کیا تاکہ آپ ایکسپلین کریں, کیونکہ قرآن مجید خود جو نازل ہوا ہے کئی باتیں اس کی بڑی واضح ہیں, محکمات ہیں, جیسا کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے, اور کچھ باتیں جو متشابہات ہیں. تو ہر بندہ اپنی مرضی سے انٹرپریٹ نہیں کرے گا, آپ ان کو انٹرپریٹ کر کے بتائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں پہ وہ غلطی کھا جائیں, کسی کا مفہوم سمجھنا ہے, کسی کا معنی سمجھ میں نہ آئے, کسی کا کانٹیکسٹ سمجھ میں نہیں آ رہا بات کرنے کا. تو اس لیے آپ ان کو
واضح کر کے سمجھائیں قرآن مجید. یہ نہیں کہا کہ قرآن خود بخود اپنے آپ کو سمجھا لے گا, آپ بس کمیونیکیٹ کریں اور بس دیٹس اٹ. نہیں, کہا جا رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, آپ ان کو واضح کر کے یہ بات سمجھا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, یعنی جس چیز سے, جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیتے ہیں وہ لے لو, جس سے منع فرماتے ہیں اسے منع ہو جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ تعالیٰ اپنی عذاب میں بہت سخت ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو نبی دے رہا ہے وہ لے لو, جس سے نبی روک رہا ہے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جس نے قرآن میں صحیح کہہ دیا وہ مانو, جس پہ قرآن خاموش ہے وہ نہ مانو. اللہ نے یہاں کہا جو رسول تمہیں دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لو, جس سے رسول منع کر رہا ہے اسے منع ہو جاؤ. تو بہرحال یہ ساری آیات اور دیگر بے شمار آیات ہیں جو کہ کوٹ کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یعنی سورہ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا گیا. رول ماڈل ہے اس لیے کہ آپ ان کو فالو کریں, ورنہ تو اگر حدیث نہیں ہے, سنت رسول نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل کیسے ہیں؟ اگر ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا, کون سے کام کیے کون سے نہیں کیے, سنت اگر ان کی ہے ہی نہیں ہمارے پاس, تو پھر ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہیں؟ پھر اس آیت کا مقصد کیا ہے قرآن مجید میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے بہترین رول ماڈل بنا کے بھیجا. تو میں کیسے فالو کروں اگر میرے پاس حدیث ہی نہیں ہے, میرے پاس سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ قرآن مجید میں آپ کو احکامات بھی ملتے ہیں, قرآن مجید میں آپ کو انبیاء کے واقعات بھی ملتے ہیں, قرآن مجید میں آپ کو ڈفرنٹ یعنی چیزیں ڈفرنٹ لیولز پہ ملتی ہیں, لیکن نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کی سیرت کہاں ہے؟ نبی کی سنتیں کہاں ہیں؟ بہت ساری چیزیں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو احادیث مبارکہ میں ملیں گی. یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک عمل جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں. اگر ہم مسواک استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تو مسواک کا ذکر نہیں ہے, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ہے جو ہم کرتے ہیں. ہم لوگ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں, مسنون اذکار ہیں, وہ سارے کہاں سے آ رہے ہیں؟ پوری نماز کا طریقہ کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ نہیں ہے, ہمیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ نبی کی سنت سے آ رہا ہے, احادیث مبارکہ سے آ رہا ہے. حج کا پورا طریقہ کہاں ہے؟ عمرے کا پورا طریقہ کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آ رہا ہے. زکوٰۃ کے پیچیدہ مسائل کہاں ہیں؟ روزے کے پیچیدہ مسائل کہاں ہیں؟ اور اسی طرح سے درجنوں اگزامپلس دی جا سکتی ہیں کہ وہ سارے معاملات آپ کو سنت رسول میں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو اگر وہ سارا ذخیرہ آپ نے سائڈ پہ کرنا ہے تو کیسے انسان جو ہے وہ دین پہ چل سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں, کیونکہ یہی البینہ ہے, رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ. سو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ کہا گیا صحف مطہرہ, یعنی جو پاکیزہ صحیفے آپ کو کہا گیا کہ آپ تلاوت کر کے سناتے ہیں, آج انفارچونیٹ معاملہ یہ ہے کہ ان پاکیزہ صحیفوں کو بہت یعنی ایسی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے جو ان کا مقام نہیں ہے. ان پاکیزہ صحیفوں کے نیچے سے دلہن کو گزارا جاتا ہے برکت کے لیے. ان پاکیزہ صحیفوں کے اوپر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. ان پاکیزہ صحیفوں کو چوما جاتا ہے اور شیلف پہ رکھا جاتا ہے, لیکن سال میں شاید ایک دفعہ کھولا جاتا ہے, وہ بھی کسی کی فوتگی کے اوپر, یا کوئی رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا کھول لیے چلو. تو یہ پاکیزہ صحیفے جو ہے نا, یہ صرف کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے, یہ کسی کے سر پہ گزارنے کی چیز نہیں ہے, یہ کہیں ٹانگنے والی چیز نہیں ہے, یہ پڑھنے والی چیز ہے. یہ قرآن ہے. قرآن کا مطلب یہ ہے جس کو اقرا, ہم نے پڑھا تھا نا ابھی کچھ دیر پہلے, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن ہے ہی وہ جس کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ صحیفے جو ہیں یہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئے تھے. آگے فرمایا فیہا کتب قیمہ, اور اس کے اندر کتب قیمہ, اس کے اندر بڑے واضح قوانین ہیں. کتب کی یہاں ترجمہ کتابیں میں نہیں کر رہا, اس کی وجہ یہ کیونکہ یہاں پہ علماء نے بتایا کہ یہاں پہ اس کے اندر یعنی اس بینہ کے اندر کتابیں نہیں ہیں, اس کے اندر لاز ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. یہاں پہ روزوں کو کتبہ کا مطلب فرض کیا جا رہا ہے, یا فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائبڈ فار یو, تمہارے لیے لا بنایا گیا. کتب علیکم القتال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر قتال جو ہے وہ جو ہے نا تمہارے اوپر لازم کیا گیا, لا بنایا گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری کی ساری کیا ہیں, یہ لاز ہیں. تو یہاں پہ کہا گیا فیہا کتب قیمہ, یہ واضح اور سیدھے قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی یہ جو صحیفے جو آئے ہیں صحف مطہرہ, یہ تمہارے ساتھ قوانین لے کر آئے ہیں.
اب دیکھیں کہ یہود و نصارہ میں نا دو چیزیں تھیں. یہودی لا کو مانتے تھے لیکن اس کی اسپرٹ کو بھول جاتے تھے. عیسائی جو ہیں وہ اسپرٹ آف دا لا کو مانتے تھے لیکن لا کو فالو نہیں کرتے تھے. مثلا یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ اچھا اللہ نے یہ حکم کہا ہے, اچھا وہ مثال کے طور پہ بچڑا ہے نا, کس رنگ کا ہو, کتنا بڑا ہو, ہل چلاتا ہو یا نہ چلاتا ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, زندہ ہو مردہ ہو, فلاں ہو ڈھمکا ہو, یعنی سوال کی پیچیدگیاں, اچھا کیسے کرنا ہے, کتنی دفعہ کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ ڈیٹیلز. لیکن یہی بھول گئے کہ آخر اس کا مطلب کیا تھا کرنے کا. یعنی عبادت کرنی تھی, ایسے ہی کرنی تھی, لیکن اصل میں اس کو کرنے کی وجہ کیا تھی وہی بھول گئے کہ اس کا مقصد تھا اللہ کا قرب. یعنی ان کو جب کہا گیا کہ تم لوگوں نے سابت کا ڈے جو ہے سیٹرڈے کو, ہفتے والے دن تم لوگوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی, تو انہوں نے کیا کیا کہ جمعے والے دن جو ہے نا وہ جال ڈال دیا اور سنڈے کو نکال لیا کہ دیکھو ٹیکنیکلی تو ہم نے نہیں مچھلی پکڑی نا, ٹیکنیکلی تو ہم نے نہیں مچھلی پکڑی. حالانکہ انہوں نے کیا کیا تھا, ایک ہیلا ڈھونڈا تھا, انہوں نے کوشش کی کہ ہم نعوذ باللہ سبحانہ باللہ اللہ تعالیٰ کو ڈاج کر لیں گے اس طریقے سے کہ فرائیڈے کو نیٹ لگا لیں گے, تو ٹیکنیکلی تو ہم نے نیٹ سیٹرڈے کو نہیں ڈالے نا, تو فرائیڈے کو رات ساری نیٹ لگے رہے, سیٹرڈے پورا دن نیٹ لگے رہیں گے, سنڈے کو ہم جا کے نکال لیں گے, مچھلیاں پکڑ لیں گے. تو ٹیکنیکلی وہ سیٹرڈے کو بھی فشنگ کر رہے تھے, لیکن ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو فشنگ تو نہیں کر رہے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا, وہ ٹیکنیکلٹیز میں نا جو اسپرٹ کو بھول کے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ تم فشنگ سے دھیان اپنا اٹھا کے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو, یہ سارے کام چھوڑو, اللہ کی عبادت کرو, پورا دن اللہ کی عبادت کرو. تو یہ ٹیکنیکلٹیز میں بہت پھنستے تھے کہ لا بتاؤ ایگزیکٹلی لا کیا ہے. کرسچنز جو تھے وہ کہتے تھے کہ لا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اسپرٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مثلا اگر نماز ہے نا, تو نماز اب یہ نہیں کہ مطلب فجر ظہر عصر مغرب عشاء یا ہاتھ اوپر کرنے یا پھر باندھنے پھر یہ کرنے, وہ چھوڑو پرے, بس ایک کیفیت ہوتی ہے نماز, مطلب انسان ویسے ہی اللہ کو پکار لے, کوئی ذکر کر لے, بس یہ نماز کا کانسیپٹ ہے. ویسے ہی بس اللہ کو یاد کر لیا بیٹھے بیٹھے, کوئی ذکر کر لیا, یہ نماز ہوگی جی آپ کی. یہ کرسچن فلسفی تھی. اور جوئش فلسفی کیا تھی کہ یعنی اگر ہم نماز کی مثال ہی لیں فار ایگزامپل, کہ نماز کے طریقے پہ اتنا فوکس ہو رہا ہے کہ نماز کا خشوع ہی نکل گیا. تو کرسچن کہہ رہا ہے کہ خشوع کسی عبادت میں بھی آ جائے تو وہ نماز ہو جائے گی. جو کہہ رہا ہے نہیں, ایگزیکٹلی نماز کا پراپر پروسیجر ہونا چاہیے, خشوع ہو نہ ہو ارریلیونٹ بات ہے. تو یہ دونوں کے اندر نا جو کانٹراسٹ تھا وہ یہ تھا. تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صحیفے نازل ہوئے ہیں یہ کیا ہے, فیہا کتب قیمہ, اس میں بڑے واضح قوانین ہیں. آگے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہ کبھی آپس میں یعنی فرقوں میں نہ بٹتے, یہ آپس میں تفریق نہ ہوتی ان کی جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہیں آ گیا. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, یعنی یہ بھی آپس میں اختلاف نہ کرتے جب تک کہ یہ صحیفے نہیں آ گئے, جب تک کہ یہ البینہ نہیں آ گیا. دیکھیے سوسائٹی کے اندر نا اگر آپ ارد گرد نظر دوڑائیں تو 4 قسم کے کمبینیشن بن سکتے ہیں لوگوں کے یا گروہوں کے. ایک وہ لوگ ہیں جو اندر سے بہت اچھے ہیں, اندر سے بہت اچھے ہیں, دل کے اچھے ہیں, اور باہر سے بھی بہت اچھے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں. یہ پہلی کیٹیگری ہے. کچھ لوگ ہیں اندر سے بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑے سے آؤٹ سائڈ تھوڑے رف ہیں, آؤٹ سائڈ میں تھوڑے سے ہارش کبھی ہو جاتے ہیں, یا کوئی ان کے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ. تھرڈ کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو اندر سے برے ہیں باہر سے اچھے ہیں. اندر سے بہت ہی کوئی ایک خبیث قسم کا انسان ہے لیکن باہر سے بڑی اچھی حرکتیں کر رہا ہے, بڑا جی کر کے مل رہا ہے اندر سے 2 نمبر ہے. اور پھر ایک وہ ہے جو اندر سے بھی خراب ہے اور باہر سے بھی خراب ہے. 4 کیٹیگری ہے نا. تو اگر ان کی مثالیں ہم دیکھیں تو جو اندر سے بھی خراب ہے اور باہر سے بھی خراب ہے اس کی مثال آپ کو ملے گی ابو لہب میں. ابو لہب اندر سے بھی خراب تھا اور باہر سے کا رویہ بھی, مطلب ایون مشرکین میں بھی ابو لہب کوئی مطلب بڑا سارٹ آفٹر بندہ نہیں تھا کہ کوئی بتا کہ جی بڑا رسپیکٹیبل ہے, ایسا نہیں تھا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن پھر بھی اس کی وہ پریزنس نہیں تھی جو کہ ابو جہل کی تھی. ابو جہل اندر سے تو ٹھیک نہیں تھا لیکن باہر سے کم از کم اچھا تھا. باہر سے حاجیوں کا خیال رکھتا تھا, بڑا ایک اپنے آپ کو نالجبل پریزنٹ کرتا تھا, لوگ اس کی اس وجہ سے رسپیکٹ بھی کرتے تھے, یعنی اس کا ایک مقام اور مرتبہ تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے عمر یا عمر میں سے, عمر بن ہشام جو ہے ابو جہل جو ہے اس میں سے, یا عمر بن خطاب میں سے کوئی بھی ایک دین کی خدمت کے لیے دے دے. تو اب یہ جو ہے نا یعنی ایک ہے ابو لہب والی کیٹیگری جو کہ اندر باہر دونوں سے برا ہے, ابو جہل جو اندر سے برا ہے باہر سے اچھا بن رہا ہے. اور پھر تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے جو کہ عمر بن خطاب کی ہوتی تھی اسلام لانے سے پہلے, یعنی اندر سے وہ اچھے تھے
لیکن باہر سے نا وہ بہت رف تھے لوگوں کے ساتھ, اور انہوں نے جا کے اپنی بہن کو جا کے پکڑ لیا, ان کو جا کے جو ہے نا وہ ان کو پکڑ کے ان کو جو ہے نا وہ مطلب مارا بھی, ان کو سر پہ ہٹ کیا, ان کے یہاں سے نا خون نکل آیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کو تم فالو کر رہی ہو, اور پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ایگزیکیوٹ کر دیں گے, لیکن پھر وہاں جب پہنچے تو اسلام قبول کر لیا, یعنی اس سے پہلے بلکہ اسلام قبول کر چکے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اندر سے لیکن وہ اچھے تھے, اندر سے ان کے نا ایک اپنی فطرت پر وہ قائم تھے. اور پھر ابو بکر صدیق جیسے ہیں جو اندر سے بھی اور باہر سے بھی دونوں اعتبار سے بھی اچھے تھے, اور جیسے ہی نبی کی دعوت ان تک پہنچی فوراً انہوں نے قبول کر لی, مطلب ایک سیکنڈ بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا انہوں نے, ایک سیکنڈ بھی ہچکچاہٹ بھی نہیں آئی, کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ واقعی میں جو بات کہہ رہے صحیح کہہ رہے. تو ہوتا کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ جب ان کے بیچ میں جب البینہ آ جاتا ہے نا, تو جو لوگ اندر سے اچھے ہوتے ہیں نا وہ ایک گروپ بن جاتے ہیں, جو اندر سے برے ہوتے ہیں وہ ایک گروپ بن جاتے ہیں. یہ ان کے بیچ میں ایک ڈفرنس کریٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو اندر سے اچھا ہوتا ہے وہ ایونچولی باہر سے بھی اچھا ہو جاتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا عمر بن خطاب اندر سے اچھے تھے نا, تو جب قرآن کا نور ان تک پہنچا تو الحمدللہ کیا زبردست چینج وہ معاشرے میں لے کے آئے, اپنے اندر بھی کیا امیزنگ چینج لے کے آئے, اور کیا ہی چینج وہ معاشرے میں لے کے آئے. کیونکہ اگر انسان اندر سے اچھا ہونا تو اس سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے, اندر سے ہی خبیث ہو تو پھر کیا خیر کی توقع کی. یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں, میرا خود پالا پڑتا رہا ہے, بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, جو ڈفرنٹ فیلڈز میں ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی عام آدمی اگر ان کو دیکھے وہ کہ یہ کہاں سے مسلمان ہوگا, اچھا یہ کہاں سے, یہ تو دیکھو نا یہ تو فلاں آدمی ہے, فنکار ہے, فنکارہ ہے, یہ ہے وہ ہے, نہیں یار یہ تو دور دور تک اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں لگتا ان کی لائف سے. آپ کو اس کے اندر کیا حال کا بالکل نہیں علم, آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ایک قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا وہ اندر سے کیا چیز ہے, آپ کو نہیں پتا وہ اندر سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, آپ کو نہیں پتا اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ سے کیا ریلیشن شپ ہے. بس تھوڑا سا اس کے اوپر, جس طرح ایک پودے پہ پانی ڈلتا ہے نا, اس کے اوپر تھوڑا سا قرآن کا نور آئے گا نا, تو الحمدللہ وہ بہت خوبصورت پودے کی طرح کھل اٹھے گا. یقین کیجیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چاہے میڈیا انڈسٹری میں ہو یا آگے پیچھے ڈفرنٹ انڈسٹریز میں, لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے, ہم ان کو جج کرتے ہیں, پتہ ہے ہماری غلطی ہے یہ کہ ہم ان کو جج کر دیتے ہیں, بہت جلدی ججمنٹ سنا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ویسا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ جو ہے نا وہ جنتیوں کی صف میں کھڑا, اور ہم جو ہے وہ اللہ معاف کرے کسی اور صف میں لگے ہوں. تو کبھی بھی انسان کے اندر تکبر غرور نہیں ہونا چاہیے, بس امیجن یہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. ہمارا کام ہے ان کی اس دعوت کے رستے کو فیسیلیٹیٹ کرنا, خیر کی بات ان تک پہنچانا اچھے انداز میں, ان کو متنفر نہیں کرنا. ہاں جو واضح طور پہ اسلام دشمن بنا ہوا ہے, اس واضح طور پہ اسلام کو بیش کر رہا ہے, اللہ رسول کا مذاق اڑا رہا ہے, اس کے معاملے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں اس کو بھی آپ کوئی بات نہیں جانے دو, نہیں, اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے. لیکن جو ایک انسان جنرلی آپ کو نظر آتا ہے اسٹرگل کر رہا ہے, تو الحمدللہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. تو یہ جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں بھی تفرقے نہیں ہوئے. دیکھیں کعبہ میں نا 360 بت پڑے ہوتے تھے, 360 بت, اتنے زیادہ ڈائیورسٹی ہے, پلورلزم ہے, ہر کوئی ہر کسی کو برداشت کر رہا ہے, سارے ہی سیٹ ہیں. یار تم اس کو پکارتے ہو وہ بھی صحیح ہے, تم اس کو پکارتے ہو وہ بھی صحیح ہے, تم فلاں کی بات کرتے ہو وہ بھی صحیح ہے, تم جو ہے نہیں کسی کی کرتے تم بھی صحیح ہو. یعنی ایک پلورلسٹک سوسائٹی بنی ہوئی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں. یہ فلسفہ مارکیٹ میں عام ہے, اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں. اور کیا سارے آرام سے رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یہاں پہ کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور یہ اہل کتاب نے بھی تفرقہ نہیں کرنا تھا جب تک یہ بینہ نہیں آ گیا. تو سارے جو ہے وہ 360 بتوں کو پوج رہے ہیں, بڑے ہی آرام سے سکون سے رہ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی البینہ آیا نا تو اس نے کیا کیا, فرق کر دیا. یعنی اسلام جو ہے نا, یہ بات بڑے غور سے سنیے گا, اسلام یہ نہیں کہتا جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. اسلام آیا ہی لوگوں کے عقیدوں کو چھیڑنے کے لیے تھا. قرآن مجید اس معاملے میں بہت دو ٹوک الفاظ میں بات کرتا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کافروں سن لو, میں تمہاری ان خداؤں کی کبھی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو, اور مجھے پتا ہے تم نے نہیں کرنی جن کی میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا, شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا جو جدھر لگا ہے ٹھیک لگا ہے, جو جس کی عبادت کرے سب صحیح ہے. نہیں, اسلام آیا ہی اس لیے تھا, بتانے کے لیے, واضح کرنے کے لیے کہ یہ ساری دکانیں بند کرو,
یہ ساری دکانیں بند کرو. یہ جو 2 نمبر کام کر رہے نا, کوئی اس کو پوچھ رہا ہے, اس کو پوچھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی. یہ سارے غیر اللہ ہیں. کوئی کسی کے پاس کوئی ایک رائے برابر اختیار نہیں ہے کسی کے پاس. ان کو تم عبادت کرتے ہو, ان کو تم نے فلاں سمجھا ہوا ہے, کسی کو تم عبادت کر رہے ہو کہ جی یہ ہمارا ٹریول کا خدا اور ہے, اور رزق دینے والا اور ہے, اور بچے دینے والا اور ہے. یہ کیا تم لوگوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی, قرآن مجید آ گیا, البینہ آ گیا, اور اس نے فرق کریٹ کر دیا. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. یہ بینہ آیا تو فرق کریٹ ہوا ان کے اندر آ کے. تو آج بھی ہمارا قرآن کی جو مشن ہے, قرآن کی جو دعوت ہے نا, وہ بڑی دو ٹوک ہے. تو اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک مسلمان جو دین کا دائی ہوتا ہے, جو دین کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے موقف میں پکا رہے, لیکن اپنے انداز میں نرم ہو. موقف دو ٹوک ہو, انداز آپ کا نرم ہو, پیار سے, محبت سے, حکمت سے, وزڈم سے, جیسے بھی ہو, اچھی اگزامپلز دے کے, سٹوری سنا کے, جس طرح بھی ہو, اچھے انداز میں لوگوں تک بات پہنچائی جائے. ایسے انداز میں کہ اگلوں کو سمجھ آ جائے, اگلوں کے دلوں میں بات اتر جائے. پوری کوشش کی جائے کہ جس طرح میں کر سکتا ہوں ایک بڑے اچھے انداز میں دوسروں تک بات پہنچاؤں. ماننا نہ ماننا یہ ان کا مسئلہ ہے. میرا کام ہے ان تک اچھے انداز میں دین کی بات پہنچانا. دین کے احکامات میں کمپرومائز کرنے کے لیے میں نہیں آیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی جو 2 کو بھی پکار رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے, جو 3 کو پوچھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. میں یہ کہہ نہیں سکتا. مجھے دین کے جو احکامات دیے گئے ہیں, جو دین کی بنیادیں ہیں, جو دین کی بیسکس ہیں, وہ بڑی واضح ہیں. جو فروعی اختلافات ہیں, وہ ڈفرینس آف اوپینین, وہ سارے مانتے ہیں کہ وہ ویلڈ ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن بیسک بلیف کے اندر, بیسک ایکٹس آف ورشپ کے اندر ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. وہ بڑا کلیئر ہے اور دو ٹوک ہے. اس کے معاملے میں کوئی بندہ, جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں نا ایک گروہ کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے, ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, ہم روزے بھی رکھیں گے رمضان کے, ٹھیک ہے, حج بھی کریں گے مطلب جو نا زندگی میں ایک دفعہ, لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلو زکوٰۃ ہی ہے نا, چلو خیر ہے کوئی بات نہیں؟ نہ, ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا جو یہ کہتے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ نے کہا میرے ٹائم میں یہ نہیں, ناٹ انڈر مائی واچ, کہ اسلام کا ایک پلر ہی نکل جائے پورا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سوری, کوئی اور اختلاف ہوتا فروعی قسم کا, اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ بنیادوں میں اختلاف نہیں ہونے دوں گا میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اصل میں جو ہے نا قرآن مجید جب آیا تو بڑے واضح الفاظ میں اس نے فرق کر دیا لوگوں کے بیچ میں, کفر اور ایمان میں فرق کر دیا, توحید اور شرک میں فرق کر دیا, اچھے اور برے کا فرق کر دیا. یہ ساری باتیں جو ہے نا قرآن مجید نے کی ہیں. تو الحمدللہ یہ اس کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور نماز قائم کرتے, زکوٰۃ دیتے, اور یہی ان کا دین تھا. اب یہ دیکھیں سبحان اللہ, اس ایک آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے دین کی سمری بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا, ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا, الا سوائے اس کے, یعنی ان کو جو مشرکین ہیں, جو اہل کتاب ہیں, ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ الا لیعبدوا اللہ, سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. صرف عبادت نہیں بلکہ بندگی. انگلش میں نا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے 2 ورڈز نکلتے ہیں, ایک نکلتا ہے ورشپ, ایک نکلتا ہے سلیوری. تو انگلش میں یہ دونوں فرق ہیں, مطلب ورشپر ایک اور چیز ہوتا ہے, ورشپ کر رہا ہے. آپ اگر گوگل پہ ٹائپ کریں ورشپ, گوگل پہ جائیں, گوگل امیجز پہ اور ٹائپ کریں ورشپ, تو جتنی پکچرز آئیں گی نا اس میں آپ کو نظر آئے گا ایک بندہ کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی گھٹنوں پہ نیل کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, مطلب یہ تصویریں نظر آئیں گی آپ کو. یہ ان کا تصور ہے. ویسٹرن کانسیپٹ آف ورشپ از دس, لیکن اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ از ویری ڈفرنٹ. اسلامک کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ بندگی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا سلیو ہوں, اور یہ جو بندگی ہے نا یہ ایک ایکٹ نہیں ہوتا, یہ ایک کیفیت کا نام ہے. میں صبح سے شام 24 آور اللہ کا بندہ ہوں. میں سو رہا ہوں, میں اس کیفیت میں ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میں اٹھا ہوا ہوں, میں اسی کیفیت میں ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میں تب بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو مجھ پہ حرام ہے.
تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. اور یہ جو بندگی ہے نا یہ ایک وے آف لائف ہے. یاد رکھیں مسلمان میں اور کسی بھی غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کا. وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, جو اللہ کا حکم ہوگا سر آنکھوں پہ, جو اللہ کا حکم ہوگا. جو ورشپر ہے نا وہ تو صرف اس وقت ورشپر ہوتا ہے جب وہ ورشپ کر رہا ہوتا ہے. اب ایک کرسچن ہے وہ چرچ گیا ہوا ہے, ورشپر ہے. کرسچن چرچ گیا ہوا ہے, دعا کر رہا ہے, ورشپ کر رہا ہے, چرچ سے باہر آیا وہ ورشپر نہیں ہے. اب وہ فٹ بال کھیل رہا ہے, اب وہ جو ہے نا بیس بال کھیل رہا ہے, وہ ورشپر نہیں ہے. لیکن مسلمان جو ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تب بھی ورشپر ہوتا ہے, تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے. جب وہ سلام پھیر کے کسی کام پہ جاتا ہے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے, تب بھی وہ ایک اسٹیٹ آف ورشپ میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے. وہ 24 گھنٹے میں اجر کما رہا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کریں. اللہ کی بندگی, صرف بندگی کے لیے پیدا کیا. اب یہ بندگی کیا ہے؟ یہ 24 آور کا سسٹم ہے, اور یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں, یہ وہ والا کانسیپٹ نہیں جو ویسٹرن سلیوری کا ہے کہ سلیو جو ہے نا وہ ماسٹر سے نفرت کرتا ہے, ماسٹر جو ہے وہ سلیو سے نفرت کرتا ہے, دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں. جو ماسٹر ہوتا ہے وہ سلیو کو مارتا ہے, پیٹتا ہے. یہ معاملہ نہیں ہمارا. ہماری تو سلیوری کا آغاز ہی یوں ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں, تمام شکر اس ذات کا جو نہ صرف میرا رب ہے بلکہ سب کا رب ہے, رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ رحمان اور رحیم رب ہے جو مجھے میری ماں سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے, اتنا مہربان رب ہے. اور جو کچھ آج میرے پاس ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے, سب کچھ اس کی طرف سے. میرے پاس جو رزق آتا ہے وہ اس کی طرف سے ہے, میرا جینا مرنا اس کے لیے, سب کچھ اس کی طرف سے. تو یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا بندگی کا وہ بڑا مختلف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ, ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے. یہ یہود کو, نصارہ کو کیا کہا تھا اللہ نے؟ یہی کہا تھا نا اللہ کی بندگی کرو, مخلصین لہ الدین حنفاء, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو, ریاکاری مت لے کے آنا, عبادت غیر اللہ کے لیے نہ کرنا. اوپر سے تم عبادت دکھا رہے ہو اللہ کے لیے لیکن اندر سے تم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو, شو آف کے لیے کر رہے ہو, یہ نہ کرنا. مخلصین لہ الدین حنفاء, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو, اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پہ؟ نیت پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, تو آپ کی جو نیت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بندگی بھی کرنی ہے اور خالص اللہ کے لیے کرنی ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ, بس یہی دین تھا, اور تم سے یہ بھی نہیں ہوا. مطلب تمہیں کیا کہا تھا؟ K2 کا پہاڑ چڑھ جاؤ. اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ کیا حکم دیا تھا؟ یہ کہا تھا کہ بلڈنگ سے چھلانگ مار کے مر جاؤ. یعنی کیا حکم دیا تھا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, کیا کہا تھا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو, اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ, یہی تمہارا دین تھا. تم سے یہ بھی نہیں ہوا. اتنے اللہ نے تجھے فیورز دیے, اتنے فیورز دیے, ان فیورز کے بعد اتنی سی چیز مانگی اور تجھ سے وہ بھی نہیں ہوئی. الٹا تو تکبر میں آ کے اللہ کے نبیوں کو جھٹلا رہا ہے, اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہا ہے. واضح دلیل تیرے پاس آ رہی ہے, معجزہ نازل ہو رہا ہے آسمان سے قرآن مجید کی شکل میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں, رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, اور تجھے پتہ ہے کہ یہ سچ بات کہہ رہے ہیں. ابو جہل چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا, اس کو پتہ تھا یہ کتاب حق ہے, لیکن پھر بھی تیرے اندر کی خباثت اتنی زیادہ ہے کہ تو اس کو فالو نہیں کر رہا. تو یہ بڑی یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ان کو پکڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ واضح چیز آنے کے باوجود جو ہے وہ بہک جاتا ہے. اور پھر جو فرمایا جا رہا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, یعنی نماز کے لیے حکم دیا تھا, زکوٰۃ کا حکم دیا تھا. تو یاد رکھیں نماز چھوڑنا جو ہے نا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نے پوچھا نا, انہوں نے کہا کہ ہمارے میں اور کفار میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا ترک الصلاۃ. مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ مسلمان نماز پڑھتا ہے, غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میری بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور کافر نہیں مانتا. کافر بھی ہو سکتا ہے اللہ کو مانتا ہو لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ نبی کو رسول نہیں سمجھتا, وہ اللہ تعالیٰ کی دین کا پابند نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. کہتے ٹھیک ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا. تو ہمارے اور کفار میں فرق کیا ہے؟ نماز. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. تو یہ بیر منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام میں داخل ہونے کی. یعنی صرف کہہ دینا میں جی مسلمان ہوں, اس کی بیر منیمم کوئی کرائٹیریا ہوگا نا, کوئی ڈاکومنٹس ہوں گے آپ کے پاس
ڈاکیومنٹیشن کیا آپ کی نماز ہے. قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا نماز کا ہوگا, پہلا سوال. اگر وہ ٹھیک ہے تو بسم اللہ آگے چلیے, اگر وہی غلط ہے یہیں سے چھٹی کرا دی جائے گی. تو پلیز مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, نماز جو ہے نا وہ کبھی نہیں چھوڑنی آپ نے. رمضان میں اگر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, رمضان سے باہر بھی پڑھنی ہے. 5 وقت کی نماز اپنے وقت کے اوپر, مقررہ وقت پہ, یہ فرض ہے ہمارے اوپر اور سب کو کرنی چاہیے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تو انشاءاللہ انسان اپنی ان بیسکس کے اوپر اگر پورا رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور نیک کاموں کی بھی توفیق دے دیتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا تھا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, اور وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اچھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یہاں یہ بات کرنے کے بعد کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, جس طرح شروع میں بات کی تھی, آگے فرمایا فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی یہ جو اہل کتاب ہیں یہ بھی ابھی ریسنٹلی ایک شیخ کا فتویٰ آیا, بڑا ڈیویٹڈ فتویٰ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی جنتی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, اہل کتاب اور مشرکین یہ جو کفر کر رہے تھے, فی نار جہنم خالدین فیہا, یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے. اولئک هم شر البریہ. جنت میں داخل ہونے کے لیے نا پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایمان. آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی یہود و نصارہ میں سے جو آج زندہ ہے, یعنی اس ٹائم کی بات ہو, جو آج زندہ ہے, جو میرے پر ایمان نہیں لاتا وہ اہل نار میں سے ہوگا. یعنی یہود و نصارہ میں سے آج جو زندہ ہے اور جو میرے پر ایمان نہیں لاتا, مجھے اللہ کا رسول نہیں سمجھتا, وہ پھر اہل جہنم میں سے ہے, وہ پھر اہل جنت میں سے نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ لوگ جو ہے اولئک هم شر البریہ, یعنی برا یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ یعنی بہت ہی بری چیز, ٹھیک ہے, بہت ہی بری چیز, اور یہ نارے جہنم میں ہوں گے, بہت ہی برے عذاب میں ہوں گے. تو یہ کیا ہے جی؟ انسان اپنی آپ کو محنت بھی کرے لیکن غلط رستے میں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ الغاشیہ میں, هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ محنت کر کے بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے. تو انسان کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن ہی غلط تھی, محنت تو اس نے بڑی کی لیکن جہنم کے راستے میں محنت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے. آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو البینہ کو مان لیتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کو مان لیتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, اولئک هم خیر البریہ, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, خیر البریہ, سب سے اچھے لوگ ہیں یہ. سو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے اچھی مخلوق ہیں. ایک ذکر ہوئی شر البریہ, جو یعنی وہ جو مخلوق پیدا کی گئی ہے برا سے, وہ شر البریہ سب سے ورسٹ کریچرز ہیں, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے خیر البریہ سب سے اچھے لوگ ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ اکبر, کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں. سب سے اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں, اندر ان کے ایمان ہوتا ہے, باہر ان کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں, اندر سے بھی اچھے ہوتے ہیں, باہر سے بھی اچھے ہوتے ہیں. یہ وہ گروپ بن جاتا ہے جب البینہ آ گیا, انہوں نے اس کو قبول کیا, اپنے آپ کی اندر سے اصلاح کی ایمان کے اوپر آ کے, اور باہر سے بھی اعمال صالحہ کر کے اپنی اصلاح کی, اور یہ پھر ان نیک بندوں میں شامل ہو گئے. آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو ریوارڈ ہے جزاؤہم عند ربہم, ان کی جو جزا ہے وہ اللہ کے پاس ہے, کہیں نہیں جا رہی, اللہ کے پاس محفوظ ہے. جو بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں. کیا وہ ہوگی جزا؟ جنات عدن تجری من تحت الانہار, باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہاں کے یہ پرماننٹ ریزیڈنٹس ہوں گے. اس کے بعد کہیں سے نقل مکانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کا پرماننٹ ٹھکانہ ہے, خوبصورت ترین ٹھکانہ ہے. جتنی عیاشیاں کرنی ہیں وہاں پہ کرو, بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, کوئی غم نہیں ہے, کوئی بے چینی بے قراری نہیں ہے, بس سکون ہی سکون ہے. اور سب سے بڑی بات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ, اور یہ اللہ تعالیٰ, یہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے.
سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان خوبصورت آیات میں بڑے امیزنگ طریقے سے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے, ہم سے بھی ہماری عبادات قبول فرمائے, ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو جب البینہ نظر آ گیا, جب ان تک یہ بات پہنچ گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا, خود بھی عمل کیا, دوسروں کو بھی سکھایا. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.